جی، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کی خدمت میں ایک اور اچھی سی کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں اور بہت اچھی کہانی ہے، اسلامی سٹوری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئے گی، تو پوری کہانی کو بچوں غور سے سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا۔ اگر تو میری کہانی اچھی لگے تو جلدی سے اس چینل کو اردو کہانی کو سبسکرائب کر لیں، اور چلیے میں چلتا ہوں ڈائریکٹ اپنی کہانی کے اوپر۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سناؤں گا وہ ہے مہمان کے رزق کا ایک سچا واقعہ۔ تو یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا، فلاں شدار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی، نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بہت پریشان ہوا، لڑائی ہوئی اپنے ہی لوگوں سے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ ہوگی۔ لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کا کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کے مہمان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ مہمان کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے آ کے ذرا ٹھنڈا پانی کہا کہ پانی تو مجھے لا دیجئے۔ وہ اٹھا اور گھڑے کا ٹھنڈا پانی لے آیا۔ اندر گیا اور دیکھا تو بیوی زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا، پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا، جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے دل سے نکال دیا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ پھر وہ کہنے لگی، جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا تو میں نے کہہ دیا، نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا نہ تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، تو آپ چلے گئے۔ مگر میں نے دل میں ہی سوچا، لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑوں کے پول نہیں کھولنے چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی اور کھانا بنانے لگی۔ جب میں باورچی خانے گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے اس میں سفید لباس شخص اس بوری سے آٹا نکال رہا۔ میں یہ منظر دیکھ کے سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو دوستو، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا رزق پہلے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا ایک واقعہ کہ مہمان نوازی کے بارے میں اسلام میں کتنا زور دیا گیا ہے اور کتنا کہا گیا ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو جیسے مہمان آتا ہے ہمارے گھر میں بہت ساری برکت ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹی اسٹوری تھی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرے آج کی چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔